اس میں لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مذہب اور پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ 26 سے زائد لوگوں کو مارا جاتا ہے، کچھ زخمی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے۔ یقیناً افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ہندوستان حریف ملک ہے تو بس وہاں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے تو ہم اس پہ چپ ہو نہیں۔ اور انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دن کیونکہ سینئر عہدیدار امریکہ کا آیا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جان کے یہ کیا گیا تاکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف ہو، کیونکہ امریکی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ عہدیدار، تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں آیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کر دیا، یہ تو دہشت گرد ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ امریکہ کہیں نہ کہیں پشت پناہی کر رہا ہے انڈیا کی۔ اسی طرح چین پھر پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اور بھرپور ساتھ دے رہا ہے، ایسا معمولی نہیں، فل ٹائم فرنٹ پر آ کر۔ اور انڈیا جو اتنا یہ کہتا ہے نا باتیں، یہ چین کے خلاف اتنی ٹیون کیوں نہیں استعمال کرتا؟ تو ادھر سے ان کے جو ایک میجر ریٹائر اورو گوریا غالباً نام ہے ان کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 52 سال کی عمر تک ابھی تک صرف 1 کروڑ کمایا ہے، تو جو عاصم منیر کا وہ کرے گا، مارے گا، یا ایون یہاں تک کہ سر کاٹے گا، میں اسے سارے دے دوں گا، میں نے طریقے سے شروع کروں گا۔ تو میں نے کہا اتنی حد تک جذباتی اور اتنی حد تک بھڑک پن، اگر اگر حافظ عاصم منیر نے 2% بھی توجہ جو اس نے یہاں پہ دی ہوئی ہے بلوچستان میں یا پی ٹی آئی والوں پہ دے دی آپ کی طرف، تو شاید یہ سر دوسری سائڈ کا نہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کے زیر قبضہ یا زیر انتظام جو کشمیر کا علاقہ ہے، اس کی ایک خوبصورت وادی ہے، اس کا مقام ہے پہلگام، جو ایک پہاڑی نما ہے۔ وہاں پہ اس طرح گاڑیاں وغیرہ نہیں جا سکتی، تو گھوڑے وغیرہ، خچر وغیرہ، ان پہ لوگ جاتے ہیں کیونکہ پکنک پوائنٹ ہیں، سیاحتی مقامات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جو ہمارے لوگ کشمیر جاتے ہیں، گلگت بلتستان جاتے ہیں، تو یہ بڑے ہی پیاری لوکیشنز ہیں، بالکل ایسے ہی ایریاز وہاں پر ہیں، بس یہ لکیر ہے درمیان میں، ادروائز لوگ بھی ایک جیسے ہیں اور ایریا بھی ایک جیسا ہے۔ اس میں لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مذہب اور پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ 26 سے زائد لوگوں کو مارا جاتا ہے، کچھ زخمی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے۔ یقیناً افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ہندوستان حریف ملک ہے تو بس وہاں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے تو ہم اس پہ چپ ہو نہیں۔ کسی بھی ناحق، اور وہ کیا کہتے ہیں، جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی خطہ ہو، اس کو مارنا ظلم ہے، ناانصافی ہے، جبر ہے۔ اس کی ذمہ داری میں نے کہا، پھر آپ کو کہا تھا دی ریزسٹنس فرنٹ کے وہ کی گئی کہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن پھر اس کی پریس ریلیز آئی کہ بھائی یہ ہم نے نہیں کی۔ اس فرنٹ کو جوڑا جاتا ہے لشکر طیبہ حافظ سعید لوگوں سے، اور پھر ان کو جوڑا جاتا ہے کہ یہ ISI کی بیک پر ہے۔ تو اس پر پاکستان نے کافی وہ کیا، اور سعودی تھے وہاں سے اپنا وہ چھوڑ کر آ گئے تھے، دوبارہ ایئرپورٹ پہ ہی میٹنگ شروع کر دی تھی۔ تو پاکستان نے کہا کہ یہ جان کے یہ خود کرواتے ہیں، اور جس طرح پلوامہ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر میں جو ہے نا، انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، انڈیا نے خود کروایا، اور پھر الزام دیتے ہیں کہ یہ اس نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی ہی ایک سیریز ہے، اور انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دن کیونکہ سینئر عہدیدار امریکہ کا آیا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جان کے یہ کیا گیا تاکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف ہو، کیونکہ امریکی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ عہدیدار، تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں آیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کر دیا، یہ تو دہشت گرد ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ بہرحال امریکہ کہیں نہ کہیں پشت پناہی کر رہا ہے انڈیا کی۔ اسی طرح چین پھر پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اور بھرپور ساتھ دے رہا ہے، ایسا معمولی نہیں، فل ٹائم فرنٹ پر آ کر۔ تو یہ لفظی
گولہ باری تو جاری ہے ہی، لیکن لگ رہا ہے، وزیر دفاع نے بھی کہا کہ ایکسپیکٹڈ ہے، انفارچونیٹلی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جنگ ہو بھی جاتی ہے، بعد میں ٹیبل ٹاک پہ آنا ہے، اور دونوں، اور یاد رکھو ہم جتنا بھی پاکستان کی اٹامک پاور یا ان چیزوں کا وہ کریں، آج اگر یہ جنگ بڑے لیول پہ نہیں گئی تو پاکستان کا اٹامک پاور ہونا ہے، ورنہ ایسا ظاہری بات ہے کہ اٹامک پاور نہیں ہوتا، روس نے جو حال کیا ہوا ہے یہی حال ہونا تھا پاکستان کا بھی۔ تو اٹامک پاور کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگلا بھی 100 بار سوچتا ہے کہ، اور یہی خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے اگر مشکلات ہوں گی، ٹف ٹائم ہوگا تو ہمارے لیے یہ تو ایکسٹریم پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے بھی ماشاءاللہ سے یہاں سے یوٹیوبرز نے تو پہلی اس میں بم دھماکے کرانے کی جو ہے نا پیشین گوئیاں کر دی ہیں، یہ تو آخری ٹیکٹکس ہوتا ہے، اور جب آپ کرتے ہو تو آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے کوئی کر دے، ظاہری بات ہے یہ۔ لیکن پاکستان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، جو رجیم بیٹھا ہوا ہے نا یہ بڑا لیتھل ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ انڈیا ہو سکتا ہے معیشت میں جیتے، باقی معاملات میں جیتے، فورن ڈپلومیسی میں جیتے، جنگ میں جیتنا ابھی پاکستان انڈیا کے لیے اتنا مشکل ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر بات کہی جاتی ہے 90,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا 71 میں، وہ 71 تھا، وہ وسائل نہیں تھے۔ اس کے بعد سے پاکستان دیکھو، پروکسیاں بنوانا، چلوانا، جنگیں، جہاد، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں 70 سے آج تک پاکستان مسلسل جنگ زدہ ہے۔ آپ افغانستان پاکستان دونوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے پاکستان میٹر کر رہا ہے، ہر طرف سے۔ تو ابھی ان کی تیاری انڈیا جتنا بھی کہے نہیں ہے، اور انڈیا جو اتنا یہ کہتا ہے نا باتیں، یہ چین کے خلاف اتنی ٹیون کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اور ہماری ایک بات ہے کہ ہمارے 70-90 ہزار سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس جنگ میں، وار آن ٹیرر کے، اس میں کسی کو آج تک سزا ہوئی ہے؟ ادھر ایک بھی نہیں مرنا چاہیے، 26 راؤنڈ اباؤٹ اس کے جو ہے نا لوگ مرے ہیں، پوری دنیا میں ہلچل مچا دی انڈیا نے، اور کوشش کر رہا ہے پاکستان کو اکیلا کرنے کی۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کر تو رہا ہے کوشش، اور مودی جو رجیم ہے، ہندوتوا جس آئیڈیالوجی پہ یہ چلتے ہیں نا بی جے پی والے، یہ ایکسٹریم ہے۔ یہ جس طرح ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو مسلمانوں کو ہی وہ کرتی ہیں، باقیوں کے لیے ان کو اس طرح پسند نہیں کیا جاتا، یا پھر کوئی اچھا سیاسی بندہ ہو یا مذہبی پارٹی ہو، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک برائے نام ہو کہ ان کے سیٹیں ہیں۔ تو جو بھی انتہا پسند لیول تک چلا جائے مذہب میں، جس طرح بی جے پی گئی ہوئی ہے، تو اس کے پہلگام کے مسئلے کس پر آ رہے ہیں؟ کشمیر میں لوگوں کو ناجائز اٹھانا شروع کر دیا ہے، مارنا شروع کر دیا ہے۔ باقی مسلمانوں کو، میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان کا علاج ایک خاتون ڈاکٹر جو ہندو تھی اس نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کرنا۔ تو ان کی یہ جو بھی ہیں، مجاہد ہیں، فلاں ہیں، کشمیری ہیں، ان کا وہ پھر ایک عام مسلمان تک جاتا ہے، اور پھر پہلے ہی آپ نے دیکھا انڈیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی زیادہ مناسب جگہ اب نہیں رہی ہے انفارچونیٹلی، اور بار بار بی جے پی کا نا یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسٹریمزم کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، 2019 میں بھی کیا، پھر آپ نے دیکھا وہ ان کا پائلٹ ہوا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، ابھی پھر کہیں نہ کہیں شاید یہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کیا تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ یہ بڑے لیول پہ ہوگی۔ اور دوسرا، اکثر اب وہ کر بھی رہے تھے کہ جنگ میں کون ابھی وہ ہوگا، نقصان کس کا ہے؟ آل دونوں طرف کا ہی نقصان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان تو پہلے ہی جنگ زدہ ہے، 80 سے جنگ زدہ چلا آ رہا ہے۔ مسئلہ تو انڈیا کے لیے ہوگا، خدا نخواستہ کوئی اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم کہیں بھی دہشت گردی کے، میں بذات خود اپنی بات کر رہا ہوں، کہیں بھی دہشت گردی کے حق میں نہیں ہوں، چاہے وہ ہو کسی بھی معصوم شخص کے مارنے کے یا کسی کو کسی قسم کے نقصان دینے کے خلاف ہوں۔ تو اگر یہ چیز چل جاتی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا خالستان والے وہ جو کہہ رہے ہیں سکھ فوجی نہ لیں حصہ پاکستان کے خلاف لڑائی میں، تو یہ ایسے معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ایکسٹریم پر جائیں گی چیزیں۔ اور اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے، پھر انڈیا کی کتنی 8-10 لاکھ ان کی فوج ہے، آبادی ان کی 1.5 ارب ہے، اتنے ہنگامے ہوں گے ان کی۔ اگر واحد کوئی چیز ہے وہ ڈیموکریسی ہے،
اس نے جوڑ رکھا ہے ان کو. لوگوں کا اب بھی اعتبار ہے سسٹم پہ کہ یار میری کوئی وقت ہے, میرے ووٹ کی کوئی وقت ہے, تو اس سسٹم میں بھی وہ چل رہا ہے. اور اگر جنگ و جدل وہاں شروع ہو گیا تو آپ بھول جاؤ گے انڈیا کی جو معیشت بڑی اوپر جا رہی ہے نا, یہ ایسے دھڑام سے گر جائے گی کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے ہی وہاں بہت غربت ہے, وہ تو ہمیں تانے دیتے ہیں, لیکن وہاں ہم سے بھی زیادہ غربت ہے. اور مزید جنگیں برباد کر دیتی ہے, نسلیں برباد کر دیتی ہے, ہر شخص متاثر ہوتا ہے. جو شخص اس سے گزرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے. تو ادھر سے ان کے جو ایک میجر ریٹائر اورو گوریا غالباً نام ہے ان کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 52 سال کی عمر تک ابھی تک صرف 1 کروڑ کمایا ہے. تو جو عاصم منیر کا وہ کرے گا, مارے گا, یا ایون یہاں تک کہ سر کاٹے گا, میں اسے سارے دے دوں گا, میں نے طریقے سے شروع کروں گا. تو میں نے کہا اتنی حد تک جذباتی اور اتنی حد تک بھڑک پن, اگر اگر حافظ عاصم منیر نے 2% بھی توجہ جو اس نے یہاں پہ دی ہوئی ہے بلوچستان میں یا پی ٹی آئی والوں پہ دے دی آپ کی طرف, تو شاید یہ سر دوسری سائڈ کا نہ آ جائے. تو بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی ملک کسی میں مداخلت نہ کرے, لیکن اگر انڈیا کوشش کرے گا تو یہ اس کے لیے وبال جان ثابت ہوگی. تیسری بات, اگر اس میں بڑے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا کشمیر میں, آپ نے دیکھا جو چیز ہوئی, یہ رکے گی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں نا کشمیری, وہ ایسے چھوڑ دیں گے نہیں, جب تک ازالہ نہیں ہوگا نہیں چھوڑیں گے. یہی بات میں کہتا ہوں بلوچستان میں بھی جو چاہے مسنگ پرسن ہے, چاہے کوئی اور ایشو ہے, اس کا جب تک ازالہ نہیں کریں گے یہ تنظیمیں, یہ تحریکیں یہ چلتی رہیں گی. تو اسی طرح زور زبردستی آپ ہو سکتا ہے 99% لوگوں کو اپنے ساتھ کریں, 1% بھی جب خلاف ہو جاتا ہے پورا کام آپ کا بگاڑ دیتا ہے. تو ابھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آس پاس سے جو ہے نا کنٹرول کیا ہوا ہے, ہم پہنچ جائیں گے جو لوگ ہیں اس حملے میں ملوث, لیکن بہت مشکل ہے. گوریلا جنگ لڑنا بہت مشکل ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ابھی تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا بے شک کشمیر میں بیٹھا ہوا, ان کو ٹف ٹائم ملا ہی نہیں ہے. جو یہاں پہ یا پاکستانی فوج کو ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے, بی ایل اے بی ایل ایف کی صورت میں ہے, اس کا 2% بھی کشمیر میں ان کو نہیں ملا ہوا. اور دوسرا آئیڈیل جگہ وہ بھی ہے, پہاڑ ہیں, جنگلات ہیں. تو کہاں پہ ہوتی ہے گوریلا وار؟ سب سے آئیڈیل پہاڑ, جنگلات, پانی. تو یہ تینوں محاذ کہیں نہ کہیں کشمیر میں میسر ہے. تو اگر انڈیا ایسے ہی آپ کہتے ہو کہ کر لے گا اور زور زبردستی اپنا تسلط رکھے گا اور امن ہوگا, تو یہ ایسا نہیں رہے گا. ہر کچھ وقت کے بعد ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. تو ابھی دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال ادھر سے حکومتی جو میں مزاج دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر ہیں. کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں ہم نہیں چاہتے, لیکن جو خدشات لگ رہے ہیں وزیر دفاع یا دوسرے بیانات وہ یہی ہیں. اور ادھر سے جو پریس کانفرنس یا دوسری ہو رہی ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنگ بہت ہی بری چیز ہے. وہ ایک مشہور وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اس پر ایک افریقی کہاوت ہے, کیونکہ افریقی بیچارے غریب ہیں, کالے ہیں, تو ان کی جو نالج بھی تھا, ان کی جو وزڈم بھی تھی, تو لوگوں نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وار ہیز نو آئیز, جنگ کی کوئی آنکھیں نہیں ہیں. جب وہ آتی ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتی یہ معصوم ہے, یہ مظلوم ہے, یا یہ ظالم ہے. وہ پھر جنگ میں بھی اکثریت مظلوم آ جاتی ہے بیچاری حد میں. تو چاہے اس طرف سے زد میں آئے چاہے اس طرف سے آئے, ہم کسی بھی انسان کے مارے جانے کے یا مرنے کے قائل نہیں ہیں. ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے, دوسرے ممالک میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے, یہاں انٹیلیجنس ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہیں. تو دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے لیول کی جو فورسز کی جس طرح ٹریننگ ہو رہی ہے, طیارے میارے تیار ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی خوش نوید نہیں ہے, یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اس میں مودی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کرے گا تو پھر پاکستان تو پہلے ہی حالت جنگ میں, انڈیا آ جائے گا, نقصان انڈیا کا ہے. اس کی جو انڈسٹری چل رہی ہے, اس پر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, وہ نہیں رہے گی. یہ ایک دفعہ ہو گئی. اگر سپوز کیا پہلے بھی تو پارلیمنٹ 60 گھنٹوں تک انڈیا کی 6-7 لوگوں نے نہیں یرغمال بنائی تھی. تو بہت مشکل ہے. جتنا بھی یہ کہیں گوریلا سے لڑنا بہت مشکل ہے. اور اگر ان کو بیک بھی ہو جائے یا ہے,
تو پھر اور زیادہ ٹف ہے۔ تیسرا جو ان کا میڈیا، ماشاءاللہ ہمارے والے بھی ہیں، اور جاوید چودھری نے جو تجزیہ کیا اپنا کشتہ کھا کے، الحمدللہ ہم نے کہا یار یہ بھی سینئر صحافی ہے، اور اس کو بھی ہمارے جو پاورفل حلقے ہیں بہت پیش رکھتے ہیں کہ یہ سینئر صحافی ہے، زیرک آدمی ہے، ادھر ریکارڈنگ بھی لے آئے تھے موصوف کو، اور اس کے تجزیے یہ انڈیا والوں کو تو پھر آپ چھوڑ ہی دیں، وہ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو تجزیے یا ان کا میڈیا اس حد تک گراوٹ، یار اس حد تک گراوٹ۔ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہاں یار فلاں صحافی کو دیکھو، فلاں انڈیا کا جو ہے نا ویل ناؤن صحافی ہے، فلاں اخبار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بڑا رائٹر ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے کچھ سیکھو سمجھو۔ آج جب ہم ان کا حال دیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اس حد تک تنزلی، اس حد تک تنزلی، افسوس ہے۔ اور ادھر سے پاکستان سے جو کچھ آوازیں تھیں ادھر سے ان کو بھی بند کروا دیا یوٹیوب کے تھرو، تاکہ دوسرا نیریٹو نہ دے سکیں۔ تو ایسا نہیں ہے، پہلے پاکستان اور ادھر وہ کرتے رہے ہیں بہت سارے واقعات، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان الزام لگاتا ہے انڈیا پہ کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کو یہ سپورٹ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ایلیگیشن لگاتا ہے کہ بلوچستان کی مد میں جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے ادھر بی ایل اے کو، اور یہ انہی کی بیک پہ فیسیلیٹیٹر افغانستان یا ایران ہے، اور سپورٹ ان کو انڈیا کر رہا ہے۔ گورو آریا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم بلوچستان میں مداخلت کرتے ہیں، اگر ہم نے بلینک چیک کر دیا تو آدھی دنیا خلاف ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں، پروکسیز ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، دشمن کا دشمن دوست، مفاد جڑے ہوتے ہیں۔ جو لڑ رہا ہے سپوز کیا بھی وہ کیوں نہیں کہے گا، وہ تو کہتے ہیں ہمیں شیطان سے بھی مدد ملے ہم لیں گے۔ تو انڈیا اس طرح اوپن نہیں آیا، کہتے ہیں ان کے تجزیہ کار، لیکن اس طرح کوئی وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کلبھوشن آیا، پھر کلبھوشن کو پکڑا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ امن اس وقت آئے گا جب ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوگا، ایک دوسرے کی کا خیال رکھا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے، میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ میوچل انٹرسٹ ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ آج انڈیا بھی بہت ساری چیزیں اتنی مہنگی دوسرے ملکوں سے خرید رہا ہے جو پاکستان سے وہ بہت سستی خرید سکتا ہے۔ پاکستان تو بہت اس کی نسبت بہت زیادہ چیزیں، ہمارے تو جو سینسیٹیو مریض ہوتے ہیں وہ بیچارے جاتے ہیں ادھر۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بلوچستان سے بھی ایک لڑکا گیا ہوا تھا جس کے 4-5 کروڑ غالباً اس کا بیچارے پر خرچہ بھی آیا، پھر بھی وہ جاں بر نہ ہو سکا، وفات پا گیا، پھر وہ اضافی رقم دینی پڑی، پھر وہ اس کی میت غالباً دوبارہ پاکستان لائی جا رہی ہے۔ تو وہ جو مریض ہیں عام آدمی ہیں نا وہ رل جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اس سے کتنی جانیں ہماری بچ سکتی ہیں اگر میوچل انٹرسٹ ہو، کتنا فائدہ عام آدمی کو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے۔ اس طرف سے بھی اتنی ایکسٹریم حکومت آئی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ادھر شہباز شریف سے باقی لاکھ اختلاف، فارم 47 یا اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا فلاں، لیکن پھر بھی تجارت مجارت میں یہ بھائی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، ان کے اپنے بھی ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرف والے جو ہے نا وہ زیادہ کریٹیکل ہیں، اور یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا۔ یہ ابھی جنگ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شروع کرنا مشکل نہیں ہے، جنگ ختم کرنا مشکل ہے، اور اس میں جتنا نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ کی سوچ ہے۔ یوکرین اور روس میں کب سے چل رہی ہے، آج تک ختم نہیں ہوئی، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے بلین ڈالرز کا، اور ہم تو دونوں ہی غریب تھکے ہوئے ملک ہیں، ہماری کیا صورتحال ہوگی، اور ہمارے لوگوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ تو گزارش ہے کہ دونوں اطراف کے لوگ ہوش کے ناخن لیں گے، حکومتیں، لوگ تو شاید بیچارے دونوں اطراف والے ہی ایک جیسے ہی ہیں، نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، جنگی جنون ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو وہ ہیں وہ عقل کا استعمال کریں گے، اور مزید رہی صحیح پسی ہوئی عوام کو متاثر نہیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔